حضرت سعد بن معاذ کے کہنے پر آپ نے وہاں پر قیام کیا اور ایک اونچی جگہ منتخب کی جہاں پر حضور کریم اور سیدنا صدیق اکبر تشریف فرما ہوئے، اور حضرت سعد بن معاذ خود تلوار لے کر آپ کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جنگ سے پہلے کی رات کے حالات۔ جمعہ کی رات تھی، تمام مجاہدین بالکل تھک چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام لشکر پر نیند غالب کر دی اور سارا لشکر خوب سویا، یہاں تک کہ وہ تر و تازہ ہو گئے۔ سرکار دو عالم ساری رات جاگتے رہے اور اللہ کے حضور سر سجود رہے، جبکہ لشکر کفار ساری رات شراب پیتا رہا اور عیش و دیش سے زندگی بسر کرتا رہا۔ میدان جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں۔ یوں تو ہر لمحہ حضور کریم کی زبان اللہ کے حضور سرپا دعا تھی، لیکن کچھ خاص دعاؤں کا تذکرہ فائدہ سے خالی نہ ہوگا۔ ان دعاؤں کو جسٹس پیر محمد اکرم شاہ نے ضیائے نبی میں ایک جگہ جمع کر دیا تھا۔ ان میں سے کچھ حصول برکت کے لیے پیش خدمت ہیں۔ حضرت علی شیر خدا راوی ہیں کہ جس روز بدر کی جنگ شروع ہوگی تو حضور کی زبان پر یا حی یا قیوم کا ورد تھا۔ حضرت عبداللہ سے مروی ہے کہ میں نے اس دن اتنی قوت کے ساتھ اور اپنے حق کا واسطہ دیتے ہوئے سنا۔ حضور فرمانے لگے، اے اللہ، اگر تو اس گروہ کو ہلاک فرما دے تو پھر تیری عبادت بھی نہیں کی جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن معاذ سے مروی ہے کہ بدر کے دن حضور اپنے کعبہ میں تشریف فرما تھے اور دعا مانگ رہے تھے، یا اللہ، میں تجھے اس عہد اور وعدے کا واسطہ دیتا ہوں جو تو نے میرے ساتھ کیا تھا۔ اے اللہ، اگر تو اسے پورا نہیں فرمائے گا پھر تا ابد تیری عبادت نہ کی جائے گی۔ صاحب ضیاء النبی لکھتے ہیں کہ یہ سن کر حضرت صدیق اکبر نے آقائے دو عالم کے ہاتھ پکڑ لیے اور عرض کیا، یہ کافی ہے، یہ کافی ہے۔ آپ نے اسرار کی حد کر دی تھی۔ حضرت عبداللہ بن معاذ حضرت عمر بن خطاب روایت کرتے ہیں کہ بدر کے دن حضور نے مشرکین کی طرف دیکھا جن کی تعداد 1000 تھی اور مسلمان 313 تھے۔ یہ دیکھ کر حضور خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کھڑے ہو گئے اور فریاد شروع کر دی۔ حضور کے کندھے سے چادر نیچے جا گری اور حضرت صدیق اکبر نے چادر دوبارہ آپ کے اوپر رکھی اور پیچھے سے آپ کو سینے سے لگا لیا۔ عرض کی، اے اللہ کے پیارے نبی، آپ نے واسطہ دینے کی حد کر دی ہے، یہاں تک کہ جبرائیل امین نے یہ آیت لے کر حاضر ہوئے کہ سورۃ اطفال میں ہے کہ یاد کرو جب تم فریاد کر رہے تھے تو اپنے رب سے اس نے تمہاری فریاد سن لی اور کہا، میں مدد کرنے والا ہوں تمہاری 1000 فرشتوں کے ساتھ جو پے در پہ آنے والے ہیں۔ رمضان المبارک صبح فجر کی نماز کے بعد حضور نے صفحہ بندی فرمائی اور روایات کے مطابق انفرادی مقابلہ جات شروع ہوئے۔ سب سے پہلے عمر بن خرمی کا بھائی نکلا جس کو حضرت عمر کے غلام نے قتل کر دیا۔ اس کے بعد عتبہ بن ربیع، شیبہ بن ربیع اور ولید بن عتبہ میدان میں اترے۔ ان کے مقابلے میں حضرت حمزہ، حضرت علی میدان میں اترے اور حضرت حمزہ نے شیبہ کو مار ڈالا اور حضرت علی کو ولید نے مار ڈالا۔ اس دوران حضرت عبید کی لڑائی شروع ہوئی اور حضرت علی نے ایک ہی ضرب سے ان کا کام تمام کر دیا اور پھر جنگ شروع ہو گئی۔ اس جنگ کے دوران دو ننھے مجاہدین معاذ اور موضوع حضرت عبداللہ بن الرحمن بن عوف سے ابو جہل کے متعلق پوچھا۔ آپ کی نشاندہی پر دونوں ننھے مجاہدین ابو جہل کی طرف لپکے اس کو گھوڑے سے گرا دیا۔ معاذ نے
کہ بھائی ابو جہل کا سر تن سے جدا کر دیا۔ سرکار دو عالم نے بہتر حکمت کا مظاہرہ کیا اور اچھی جگہ کا انتخاب کیا اور لشکر کی صفہ بندی بھی اعلیٰ انداز میں کی۔ مسلمانوں کی تعداد میں کمی کے باوجود ان میں جذبہ شہادت فراواں تھا جس کے سامنے کفار نہ ٹھہر سکے۔ قریشی سرداروں کی موت۔ جنگ کے ابتدائی مرحلہ میں کفار کے سرداروں کی موت نے کفار کے لشکر میں بددلی پھیلا دی جس کے باعث وہ شکست سے دوچار ہو گئے۔ اس جنگ کے بعد کثیر تعداد میں کفار اسلام کی طرف رغبت ہوئے اور اشاعت اسلام میں تیزی آئی۔ ہجرت کے بعد پہلی دفعہ کوئی بڑا معرکہ ہوا اور اسلامی طاقت کا بھرپور مظاہرہ ہوا۔ کفار کی شکست نے اسلام کی شوکت میں اضافہ کیا۔ قریش کے غرور کا خاتمہ۔ قریشی مکہ جو کہ غرور اور نحوست سے بھرے ہوئے تھے، ان کا غرور بت پاش ہو گیا اور اسلام کی ہیبت جاری ہو گئی۔ حق و باطل میں واضح فرق۔ اس جنگ کی روانگی ہونے سے قبل ابو جہل اور دیگر سردار ان مکہ نے کعبے کا غلاف پکڑ کر دعا کی تھی، خدایا دونوں جماعتوں میں جو بہتر ہے اس کو فتح عطا فرما اور جو ظالم ہو اس کو تباہ و برباد کر دے۔ چنانچہ ان کی دعا کی مثابت سے بھی حق و باطل کی وضاحت ہو گئی اور پورے عرب کو پتہ چل گیا کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون۔ خلاصہ کلام، غزوہ بدر محض ایک جنگ نہیں بلکہ دو نظریات کا پہلا مقابلہ تھا۔ ان میں یہ بات واضح ہو گئی کہ محض عددی قوت معنی نہیں رکھتی بلکہ ایمان اصل طاقت ہے۔ اگر اللہ کریم پر پختہ ایمان ہوگا تو کامیابی ہماری راہ میں ہوگی۔